یہ کوئی واٹس ایپ پہ کال آیا نا تو اس کو وہ کر دینا، پھر دوبارہ وہ اس کو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم اٹک کے گاؤں میں ہیں، کسی کیا نام ہے اس کا؟ داماد علاقہ۔ اچھا، یہاں مدرسے میں بیان تھا، ابھی ہم پتہ چلا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں جو حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، حاضر ہوئے تھے، تو ہم نے کہا آپ حضرات کو بھی حضرت کی زیارت کرا دیں۔ تو حضرت تھوڑے سے اپنے حالات بتا رہے تھے، تو ہم تھوڑا سا حضرت نے بڑے بڑے اکابر کی زیارت کی ہے، بزرگوں کی زیارت کی ہے۔ میرا جو کمرہ تھا دیوبند میں، جی، کمرہ نمبر 2 فوقانی، ادھر نذیر کے ساتھ تھا۔ اچھا، تو جب بھی حضرت مدنی رات کو عشاء کے بعد تشریف لاتے پڑھانے کے لیے، میں جا کر بیٹھ جاتا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جب وہ فارغ ہوتے تو میں بھی اٹھ کر چلا جاتا۔ میرا دورہ نہیں تھا موقوف لے، وہاں دیوبند میں نے پڑھا، لیکن چونکہ میرا کمرہ در نذیر کے ساتھ تھا تو میں حضرت مدنی کے حضرت مدنی حدیث کی کون سی کتاب پڑھا رہے تھے؟ کون؟ حضرت حسین مدنی رحمہ اللہ اس وقت حدیث بخاری شریف اور ترمذی، یہ دونوں کتابیں۔ تو آپ نے بھی پڑھائی ہے یہاں کتابیں؟ حدیث کو ہی پڑھانا حضرت نے پڑھائی؟ کون سی کتابیں حضرت؟ میں لاہور میں پڑھاتا تھا، جہاں مدنیہ لاہور۔ جی، یہاں پر ایک مدرسہ ہے کمل پر موسیٰ میں، تاج مسلم۔ 6 سال میں نے یہاں پڑھایا، اچھا، اور 16 سال میں نے لاہور میں پڑھایا، یعنی 22 سال آپ نے پڑھایا ہے۔ بس اس کے بعد پھر میں پڑھانے کے بخار ہو گیا مجھے، میں پڑھانے کے قابل نہیں رہا، پڑھے لینے کا قابل بن گیا۔ اچھا۔ ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ اب میری تقریباً 90 سال؟ 90 یا 24 کی پیدائش، 24 کی پیدائش ہے۔ 1924 کی پیدائش ہے آپ کی، ابھی آپ کی عمر 90 سال ہے، ماشاء اللہ۔ 22 سال آپ نے حدیث پڑھائی ہے یا دوسری کتابیں بھی پڑھائی ہیں؟ میں نے کہا 22 سال آپ نے حدیث پڑھائی ہے یا اور بھی کتابیں پڑھائی ہیں؟ اور کتابیں بھی، ہدایہ وغیرہ کتابیں، منطق کی کتابیں، میرا ملچلال، یہ تمام کتابیں میں پڑھائی ہیں، مولا حسن وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے پڑھنے کے علاوہ اور بھی ہمارے جو مشائخ تھے، ان میں سے کسی سے آپ کو تلمذ کا شرف حاصل ہوا ہو، بڑے اکابر میں سے جن کی زیارت کی ہو؟ یا آپ نے مفتی کفایت اللہ صاحب سے بھی ملاقاتیں بھی ہوئیں، ان کا بخاری کا درس دہلی کے اندر ان کے مدرسے میں، دہلی میں مفتی کفایت اللہ صاحب کا جو بخاری کا درس ہوتا تھا اس میں بخاری پڑھاتے تھے، اس میں بیٹھا بھی۔ اور میں آپ کیا بتاؤں آپ کو، اور مولانا حفظ الرحمان سیاسی جو بہت بڑے بہترین مقرر، ان کے ساتھ ہی بڑا رابطہ تھا۔ میرٹھ، سہارنپور، غازی آباد، دہلی، یہ سب ہمارا علاقہ تھا۔ اچھا۔ تو پاکستان بننے کے فوراً بعد آپ پاکستان آ گئے؟ نہ، ایسا نہیں، میں جب چھٹی کر کے آیا جی تو مجھے بخار حضرت کی 90 سال عمر ہے اور بڑے بڑے بزرگان دین کی حضرت نے صحبت اٹھائی ہے، ہمیں پتہ چلا تو ہم نے کہا ہم بھی حضرت کی تھوڑی دیر صحبت اٹھا لیں۔ تو حدیث کی کتابیں پڑھائی ہیں حضرت نے اور بڑے بڑے بزرگوں سے حدیث پڑھی ہے حضرت نے۔ تو حضرت کا پورا نام ذرا دوبارہ بتائیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا ظہور الحق صاحب۔ حضرت مولانا ظہور الحق صاحب یہاں کے بڑے مشہور علماء میں سے ہیں۔ میں جب وہاں سے آیا دیوبند سے، میں نے موقوف لے، میرے والد صاحب کا فرمان تھا کہ تم نے دیوبند میں 3 سال گزارنے ہیں، جی، موقوف لے تم نے 2 سال میں پڑھنا ہے، اچھا، اور پھر تم نے حدیث پڑھنا ہے۔ جی، لیکن خدا یا جب چھٹی کر کے جب ہم واپس آئے پاکستان بن گئے۔ اچھا، پاکستان بننے کے بعد پھر جانا واپس، اچھا، تو پھر جو اکوڑا کھاٹے کے مولانا عبدالحق صاحب سے دور حدیث ہوا، ہم نے کیا وہاں کی۔ اللہ تعالیٰ مدنی کے سبب میں بیٹھ رہا ہوں، میرا کمرہ تھا ہی، میں درد علی کے ساتھ
तो आपने तो पाकिस्तान भी बनते हुए देखा होगा, 1924 में आपकी पैदाइश हुई, उस वक्त कितनी उम्र होगी? देखा है पाकिस्तान देखा था, कुछ देखा है, जुलूस निकाले। सही है माशाल्लाह। तो वहां से इंडिया में आपकी रिहाइश कहाँ थी? इंडिया में मैं बचपन में के अंदर मैं छोटा था, फारसी वगैरह पढ़ने किताबें में मैंने मेरठ से पढ़ी। मेरठ में? हाँ, मेरा चाचा साहब वहाँ पर दूरा हदीस पढ़ता था, तो मैं उनके साथ था। तो 2 साल में मेरठ में इधर तो ना होता किताबें, और इस तरह सरमीर वगैरह ये तमाम किताबें मैंने मेरठ से पढ़ी। सही है। असद शाह अमरोही रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत मदनी के साथी हैं, जी सबक में दोनों में इकट्ठे थे, ये हमें ये किताबें उनसे पढ़ी है। असद शाह अमरोही से। अच्छा माशाल्लाह। तो पाकिस्तान में जब आप हिजरत करके आए तो कहाँ आपने ये अटक के इस गांव का नाम क्या है? दामान। अभी हम अटक के किसी गांव में बैठे हुए हैं। दामान, क्या तारीख क्या है? 26 मार्च 2019। तो यहाँ जब हिजरत करके आप तशरीफ लाए यहाँ पर, तो किस पाकिस्तान में किस जगह को जाए वतन बनाया आपने? तो जाने का तो कोई नहीं रहना सिलसिला, तो फिर दौरे हदीस हमने किया। 1 साल पहले मैंने मौलाना सुल्तान महमूद साहब थे जी, सरगोदरी का सुल्तान महमूद साहब का यही हमारे इसके आए, उसको आजकल कहते हैं फकीराबाद है, कहते हैं कुछ मिंटकुमरी का नाम क्या ना, फैसलाबाद। अच्छा। हाँ, आवाज में। और उसके बाद जो है फिर मैंने अपनी किताबें जो पढ़ाई यहाँ पर, एक मदरसा है तालीम इस्लाम, 6 साल मैंने यहाँ पर पढ़ाया। अच्छा। उसके बाद मैं चला गया मैं लाहौर जामे मदनिया। जामिया में 16-17 साल पढ़ाता था। सही। उसके बाद फिर यहाँ पर गांव में बुखारी शरीफ मुकम्मल पढ़ाई है, 4 तालिब इल्म थे उनको पढ़ाई माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं कमज़ोर हो गया, मैंने किसी काम का नहीं। अभी आप हमारे बहुत काम के हैं, ठीक है ना? ये मशाइख हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप तो अभी भी कुछ पढ़ाते हैं आप? कुछ मामूलात आपके, कुछ तदरीस वगैरह से कुछ? अभी कुछ नहीं, दर्स देते हैं? कहाँ पर? अच्छा। माशाल्लाह जी, 90 साल में भी आप को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि दर्स दे रहे हैं, तो बड़ी हिम्मत की बात, बड़ी हिम्मत है माशाल्लाह। हज़रत मंदी रहमतुल्लाह तआला के कमरे में ईशा के बाद वहाँ जाकर बैठा करते थे। सही है। मौलवी उस्मान साहब थे हिंद के भांजे जी। वो हजरत मदनी रहमहुल्लाह के बारे में हमने सुना है कि वो रोजाना 40 डिप्स निकालते थे, वर्जिश बहुत करते थे हजरत मदनी। और पानी कुएं से, मस्जिद के कुएं था, पानी खुद निकालते थे उसमें से। मैं तो इन तलबा से कहता हूँ ना, ये सुस्त होते जा रहे हैं। खुद निकालते थे पानी। तो वो माशाल्लाह डोल भी खुद ही की, उन्होंने सुना बड़े जिस्मानी, बड़ी मजबूत सेहत के मालिक थे। तो आप भी माशाल्लाह 90 साल में बड़ी अच्छी सेहत के हैं, इसलिए माशाल्लाह आप भी तैराकी बहुत अच्छी करते हैं। छोटे मोटे चला रहे हो। तो हजरत कोई नसीहत हो हमारे लिए, कोई हम खिदमत क्या? जिस काम में लगे हुए हो अल्लाह ताला इस काम में लगाए रखे, आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला नियत की सेहत नसीब फरमाए कि सब अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ करना चाहिए, ना वरी के लिए, किसी बड़ाई के लिए नहीं। अल्लाह ताला सबको ये तौफीक नसीब फरमाए। इजाजत ने हजरत से पानी पीना। अच्छा। वालेकुम सलाम। ये हमारे अकाबिर हैं जिनकी कुछ यादगारें बाकी रह गई हैं, कुछ ही रह गए हैं जिन्होंने
بڑے بڑے بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بزرگوں کی صحبت اٹھا کے خود بزرگ بنے ہیں. اور آج کل لوگ شارٹ کٹ طریقے سے کہتے ہیں بھائی کسی اللہ والے کی صحبت ضروری نہیں ہے، بس خود سے سب کچھ بن جاؤ. تو ان اکابر کی زندگیاں گزری ہیں دین کی خدمات میں اور حدیث کی خدمت میں، تفسیر کی خدمت میں، ساری زندگی. اور دیکھیں اتنے بڑے عالم ہو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اخلاص ہے ان کا. تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کو ہم نے کبھی نام بھی زندگی میں نہیں سنا. تو یہ ہمارے علمی سرمایہ ہے. ہماری میں سمجھتا ہوں حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے علماء کو تلاش کریں. کم از کم ابھی دیکھو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کتنے بڑے عالم ہیں، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. یہ تو پاکستان کا سرمایہ تھے نا، اتنے بڑے عالم پاکستان کا سرمایہ ہے. تو اگر ہمارا یہی کوئی انجینئر ہوتا، بڑا ڈاکٹر ہوتا تو شاید، بلکہ ہو تو یہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نسبتاً حالت ان کی بہتر ہے. تو یہ بھی تو علماء بھی تو ہمارے ملک کے سرمایہ ہیں. اور یہ بھی تو جو ہے وہ جنہوں نے جو ہے آپ کو یاد ہے کہ پوری دنیا سے ہمارے پاکستان میں لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے، ملیشیا سے، انڈونیشیا سے. آپ نے دیکھا کہ وہاں کتنے علماء تھے جو ہمارے ان اکابر کے شاگردوں میں سے. میں نے خود ملیشیا میں دیکھے ہیں وہاں پہ. تو وہ پھر جنرل مشرف کے دور میں پابندی لگ گئی تو آنا بند ہو گئے، ورنہ تو پوری دنیا میں پاکستان کے مدارس تھے، وہ ایک مرکز کی حیثیت ان کو حاصل تھی. تو اللہ تعالیٰ ان اکابر کا سایہ ہم پہ رکھے. اور کوشش ہوتی ہے کسی علاقے میں کوئی بزرگ ہو تو کم از کم جا کے ان سے ایک دفعہ سر پہ ہاتھ رکھوا لیا جائے، کچھ تھوڑی سی ہمیں بھی نسبت نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.